الیکشن ہو رہے ہیں خیبر پختونخوا کی 16 صوبائی نشستوں پر۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ انضمام کے بعد پہلی بار یہ قبائلی علاقوں کے 7 اضلاع اور ایک ایف آر ریجن کے یہ انتخابات ہو رہے ہیں خیبر پختونخوا کی 16 صوبائی نشستوں پر۔ اور اس فاٹا الیکشنز کے حوالے سے اگر ہم ذکر کریں تو 28 لاکھ سے زائد ووٹرز جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں، 16 لاکھ اس میں مرد ہیں، 11 لاکھ سے زائد خواتین ووٹرز رجسٹرڈ ہیں، 1896 پولنگ سٹیشنز جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں، جن میں سے 554 کو حساس ترین اور 461 کو حساس قرار دیا ہے۔ ان فاٹا کے انضمام کے بعد خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر آج جو یہ انتخابات ہو رہے ہیں، جس کی پولنگ کا عمل صبح 8 بجے سے جاری ہے اور شام تک جاری رہے گا، اس کے لیے ہم نے دیکھا کہ تمام جماعتوں نے بڑی بھرپور قسم سے الیکشنیئرنگ کی ہے، کیونکہ ویسے بھی موجودہ حکومت میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک تاریخ یہ بھی تھی خیبر پختونخوا کے حساب سے کہ پہلی مرتبہ خیبر پختونخوا نے جب الیکشنز ہوئے تو ایک مرتبہ پھر اسی جماعت کو مینڈیٹ دیا جس کو انہوں نے پچھلے دورے حکومت میں دیا تھا، اور ایسا کبھی ہوا نہیں تھا۔ خیبر پختونخوا کی یہ ایک آپ کہہ لیجئے کہ یہ الیکشن کی تاریخ رہی ہے کہ ہر بار ایک نئی جماعت کو موقع دیا جاتا ہے، تو اس لیے بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی یہ بڑا اہم انتخابات ہوں گے، کیونکہ وہ یہ کہتے آئے ہیں کہ پچھلے دور حکومت میں اتنا اچھا کام انہوں نے خیبر پختونخوا میں کیا تھا، جس کی وجہ سے 2018 کے الیکشن میں بھی ان کو مینڈیٹ دیا گیا ہے۔ اب ضم ہونے کے بعد یعنی فاٹا کے انضمام کے بعد یہ 16 صوبائی نشستوں کے اوپر جو کینڈیڈیٹس فیل کیے گئے ہیں تقریباً 313 ہیں، جس میں جماعت اسلامی ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، JUIF ہے، عوامی نیشنل پارٹی ہے۔ یہ تمام ان امپورٹنٹ پارٹیز کا میں ذکر کر رہی ہوں جن کا اثر رسوخ اس ایریا میں ہے، جن کی ووٹرز یہاں پر ہیں۔ اچھا، ایک اور تاریخی بات بھی میں یہاں پر ذکر کرتی چلوں کہ پہلی مرتبہ 2 خواتین جو ہیں وہ جنرل نشستوں پر الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہیں، ایک تو جماعت اسلامی سے ہیں اور ایک جو ہیں وہ عوامی نیشنل پارٹی سے ہیں۔ ان کی الیکشنیئرنگ بھی جب دکھائی جا رہی تھی اس انتخابات سے پہلے جب تک اجازت تھی تو بڑے بھرپور طریقے سے یہ لوگوں میں جا رہی تھیں۔ اور فاٹا کے حوالے سے جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا خواتین جو ہیں وہاں پر کنٹیسٹ کر سکتی ہیں، کیا خواتین ووٹرز جا کر ووٹ کر سکتی ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہوگا آج کے اس الیکشن میں دیکھنے کا۔ ووٹرز ٹرن آؤٹ کے حوالے سے بھی بڑا امپورٹنٹ ہوگا، لیکن جو سب سے زیادہ میرے خیال سے آج کے حوالے سے ایک اور اہم بات ہوگی وہ ہے جو کمیونیکیشن نیٹ ورک ہے، جس پر کئی سوالیہ نشان بھی اٹھائے گئے ہیں، لیکن بہرحال آج صوبائی الیکشن کمشنر نے یہ بھی کہا ہے کہ نتائج واٹس ایپ پر بتائے جائیں گے۔ ناہید آفریدی عوامی نیشنل پارٹی سے خیبر ڈسٹرکٹ سے کنٹیسٹ کر رہی ہیں، جبکہ جماعت اسلامی سے ملاسہ بی بی کرم ڈسٹرکٹ سے کنٹیسٹ کر رہی ہیں۔ آج کے اس الیکشن کے حوالے سے، اس کی اہمیت کے حوالے سے، اس کی تاریخ کے حوالے سے بات کریں گے۔ اپنے محترم مہمانوں کا تعارف کراتی چلوں۔ میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے صوبائی اسمبلی سندھ کے ممبر ہیں سعید آفریدی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ اور ان کو بلانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہ اس علاقے کو بڑے زبردست طریقے سے جانتے ہیں۔ اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن، آپ بھی ایف آر ریجن سے ہی ہیں؟ جی میں ایف آر پشاور سے بیسیکلی بلونگ کرتا ہوں۔ تو آپ کے لیے بھی یہ ایک بڑی خوشی کا میرے خیال سے دن ہوگا کہ وہاں پر الیکشنز ہو رہے ہیں آج پورے قبائلی علاقے کے جو ضم ہونے کے بعد ہوئے خیبر پختونخوا میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو سو مچ نادیہ۔ اس میں کوئی شک نہیں، آج ایک ہسٹوریکل دن ہے اور خوشی کی انتہا ہے کہ جو ان قبائلی علاقوں نے ان فاٹا جو ایکس فاٹا تھا، جو ایجنسیز تھی، ساتھ کورم، خیبر، اورکزئی، مومن، نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان، باجاوڑ، پھر ان کے سب ڈویژن سے، اور ایف آر جو اس میں 6 ایف آر سے، ایف آر پشاور، ایف آر کوٹ، ایف آر بنو، ایف آر لکی، ایف آر ڈی آئی خان اور ایف آر ٹانگ۔ تو اس میں چونکہ ایک قانون ہوتا تھا انگریز کے دور کا قانون، تو اس کو ایف سی آر بولتے تھے، مین فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن۔ اچھا، اس قانون کے حوالے سے ضرور بات کریں، ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ پہلے تو میں نے کہا آپ کا انٹروڈکشن کر دوں، اپنے دوسرے مہمان کا بھی تعارف کرا دوں۔ جان اچکزئی صاحب جو ہمارے پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، محترم مہمان ہیں، اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ ہیں۔ تھینک یو سو مچ جان اچکزئی صاحب۔ ویری کوئک فیلر فرسٹ آج کے انتخابات کے حوالے سے۔ یقیناً تاریخی دن ہے، نہ صرف مرج ڈسٹرکٹس کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے۔ پچھلے تقریباً 10 سال میں
ہزاروں قربانیاں دی گئی. ہماری سیکورٹی فورسز ہر انچ اور ہر کلومیٹر کو دہشت گردوں سے چھڑایا گیا. پھر ایک بہت ہی پولیٹیکل کنسنسس کے بعد تاریخی آئین میں تبدیلی لائی گئی, FCR قانون کو میں ترمیم کی گئی, اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں فاٹا کے عوام, ایکس فاٹا کے عوام KPK اسمبلی کا حصہ بن رہے ہیں اور اپنی سیاسی مستقبل کا فیصلہ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. اچھا, اب یہ FCR قانون کے حوالے سے سعید آفریدی صاحب ہمیں بتا رہے تھے. جی اچھا, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ فرنٹیئر کرائم ریگولیشن ایک FCR قانون تھا جس کو کالا قانون بھی کہتے تھے سمپل الفاظ میں, اور یہ انگریز دور کا تھا. اور فاٹا کی ہسٹری اتنی زبردست ہے کہ جو برٹش دور کی جو جنگیں تھی اس میں بھی ان کو وہاں پہ قبضہ یا عبور نہیں حاصل ہوا قبائلی لوگوں کے اوپر. تو اس میں وہ کہتے ہیں نا 3 بیسک رائٹس جو اپلیکیبل نہیں تھے فاٹا کے لیے, وہ ہے کہ اپیل, وکیل اور دلیل, یہ ان کے لیے اپلیکیبل نہیں تھی. اور ایک عجیب سا قانون تھا, اور جیسے کوئی ایک شخص کرائم کرتے تو پورے قبائل کے عوام کو اس میں گرفتار کیا جاتا تھا, اور ان کو کوئی اپیل, وکیل, دلیل کا حق نہیں ہوتا تھا. اور اس سے بڑھ کر بھی جس طرح جان صاحب نے بات کی, یہ 2001 کے جو 9/11 کا جو انسیڈنٹ ہوا اور اس کے بعد جو اٹیک افغانستان پہ ہوا, اس سے سب سے زیادہ نقصان جو ہمیں قبائلی لوگوں کو ملا. ان کے اسکول, ان کے گھر, ان کے اسپتال, ان کا انفراسٹرکچر اس میں تباہ ہوا. اور اس سے بڑھ کر 2 ملین 20 لاکھ کے قریب قبائلی جو تاریخ میں پہلی بار وہ ڈسپلیس ہوئے اپنی جگہ, اپنے گھر بار مال مویشی کو چھوڑ کر ان کو مائیگریٹ ہونا پڑا. یہ بھی بڑی خطرناک ہسٹری ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر افسوسناک صورتحال کہ وہاں کے لوگوں کو اس عجیب اور غریب قانون میں جگڑ کر تعلیم سے محرومی, صحت کی سہولتوں سے محرومی, سڑکوں سے محرومی, ایک عجیب سا وہ سسٹم تھا. لیکن الحمدللہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج وہ دن ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. افسوس کے ساتھ کہ کچھ لوگوں نے اس کی شدید مخالفت کی, لیکن بڑی خوشی کی بات ہے. اور اگر آپ اس لسٹ کو چیک کریں جو کینڈیڈیٹس ہیں, چاہے وہ جتنے بھی پارٹیوں کے, یہ بھی بڑی خوشائند بات ہے کہ اس میں زیادہ تر مطلب اکثریت نوجوانوں کی ہے. چاہے وہ جس بھی PTI کی تو ہے ہی ہے, لیکن دوسری پارٹیوں کی بھی اگر ہے وہ بھی نوجوانوں کی ہے. اور یہ بھی ایک ہسٹری بن رہی ہے, یہ بھی نئے پاکستان کی تاریخ بن رہی ہے کہ ان علاقوں سے جب سے یہ نیشنل اسمبلی کی ان کو نمائندگی ملی تھی, میرے خیال سے 1995 میں تھی, اس وقت سے لے کر آج تک سارے جو آتے تھے وہ ملک, وہ بڑے وڈیرے, وہ جو بڑے بڑے فگر ہوتے جو قابل تھے, سردار, وہی صرف اسمبلی میں جا سکتے تھے. اس کے علاوہ ہم جیسے نوجوانوں کے لیے کوئی موقع یا راستہ نہیں تھا. لیکن یہ بھی ایک بڑی ہسٹری آج قائم ہو رہی ہے کہ سب سے زیادہ جوش و خروش ان نوجوانوں کا ہے اور وہ نوجوان امیدوار ہے. تو انشاءاللہ یہ اسمبلی میں جا کے, اور اس سے بڑھ کر دیکھیں PTI نے, عمران خان کی حکومت نے بالخصوص فاٹا, ایکس فاٹا کے لیے, قبائلی علاقوں کے لیے زبردست کام کیا ہے, جس میں 7 ایجنسیز تھی جیسے میں نے کہا, اور ان کے سب ڈویژنز بھی ہے, جیسے باجاوڑ کے خار اور نوا گئی ہے, مومند ایجنسی کے اپر اور لوور مومند ہے, کرم ایجنسی کے بھی اسی طرح لوور اینڈ سینٹرل اور اپر ایجنسی ہے, نارتھ وزیرستان ہے, ساؤتھ وزیرستان ہے, خیبر کے جمرود, لنڈی کوتل اور باڑہ. اچھا, اس سب کے دور عمران خان نے کیے. یہ بھی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے, ہسٹری میں ہوا ہے کہ کسی لیڈر نے, قومی لیڈر نے ان قبائلی جو ایکس قبائلی ہے اضلاع کے دورے کیے, وہ عمران خان ہے. اور اب بلاول زرداری نے بھی کچھ ڈسٹرکٹس کے دورے کیے ہیں. اچھا, اب یہ جو آپ نے بتایا, ظاہر ہے ایک تو تاریخ کے حوالے سے جو محرومیاں تھیں اچکزئی صاحب, یقیناً اس کا خاتمہ, ان کی ریپرزنٹیشن, اور نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ کہ اگر ہم انفراسٹرکچر کی بات کریں, تعلیم کی بات کریں, صحت کی بات کریں, جو بیسک ہیومن رائٹس کی بات کریں, اب جب ان کی نشستوں میں جو کوئی بھی جماعت جیت کر آتی ہے, سو ان علاقوں کے لیے بڑا خوشائن ہوگا کہ یہاں پر بھی ڈیولپمنٹ کا سلسلہ ہو, یہاں پر بھی یہ وہی قوانین کے تحت ہوں جس قانون کے تحت پورے پاکستان میں جس کا نفاذ ہے, یا خیبر پختونخوا کے جو صوبائی اپنے قوانین ہیں اس کے حوالے سے. لیکن اہم جہاں فاٹا کے الیکشنز ایک تاریخی حیثیت تو رکھتے ہیں, دوسری تاریخی حیثیت جو ہماری الیکشن کی سیاست ہوتی ہے اس پر بھی ہم آتے ہیں. آپ کے خیال میں لوگوں کا جوش و خروش کیسا ہے؟ وہ تو ہمارے جو ابھی نمائندے ہیں ان سے تو ہم معلوم کریں گے, لیکن خواتین جو 2 کنٹیسٹ کر رہی ہیں وہ بھی جنرل سیٹ پر کر رہی ہیں. ڈونٹ یو تھنک دس از ہسٹری ان دا میکنگ اٹ سیلف, ویدر اور ناٹ دے ون, دیٹ از بسائڈس دا پوائنٹ.
देखिए, इलेक्शन से पहले भी अगर आपने मीडिया को मॉनिटर किया है, चंद दिन पहले तारीखी जलसे हुए हैं। पीपल्स पार्टी, पीटीआई, जेआई, जेयूआई, उन्होंने ऐसे इलाकों में कैंपेनिंग की है जहां पे माजी में कोई जा नहीं सकते थे। दूसरी बात ये, जिस तरह इशारा भी किया गया, सिर्फ कबायली मलिक डोमिनेट करते थे लोगों की राय को, और वो भी कबायली बुनियादों पे। अब सियासी पार्टियां जाती हैं, उनको मोबालाइज करती हैं, उन्हें आज इलेक्शन में यानी उन्होंने जो कैंपेनिंग की, आज हम इसके नतीजे भी देखेंगे। उनका फोकस यूथ है। यूथ की अब एक बहुत बड़ी तादाद इस इलेक्शन का हिस्सा बनेगी और ये कैंपेनिंग का हिस्सा बने हैं। खवातीन के लिए भी एक बहुत बड़ा आज मौका है, वो भी हम देखेंगे। माजी में कभी भी खवातीन ने इस तरह वोट नहीं दिया, ना उनको अलाउ किया गया, तो एक डिसइंफ्रांचाइज की सूरत हाल थी। ये भी एक तारीखी करेक्शन है, आज हम देखने जा रहे हैं। इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो अब किस तरीके से कबायली डिस्ट्रिक्ट्स को इंक्लूसिव बनाते हैं, उनके लिए मौके क्रिएट करते हैं, क्योंकि माजी में एक तारीखी गलतियां हुई हैं। जब भी फंड्स एलोकेट हुए हैं उसमें करप्शन का पहलू नुमाया था, ब्यूरोक्रेसी की नालायकी, फिर जिस तरह फाटा सेक्रेटरीट ने काम किया उन्होंने भी कुछ नहीं किया, फिर एक गवर्नर पूरा जो कबायली इलाकों को लुक आफ्टर करता जिनकी कोई इंटरेस्ट नहीं होती, और सदर बराह रास्त उन इलाकों की निगरानी करता। तो ये तमाम चीज़ें अब एक, जिस तरह कराची है, जिस तरह कोयटा है, जिस तरह एक और पंजाब का इलाका हो सकता है, इसी तरह कानूनी, सियासी और डेवलपमेंट और फिजिकल एतबार से भी कबायली इलाके इसी तरह ट्रीट किए जाएंगे। अब यकीनन बहुत पीछे रह गए हैं। सबके लिए चैलेंज है कि इनको किस तरह मेन स्ट्रीम करें, उनकी तरक्याती ज़रूरियात को पूरी किए जाएं। लेकिन एक खुशाइंद बात यह कि तारीखी तौर पर पहली दफ़ा तकरीबन 160 बिलियन से ज़्यादा रकूम रखी गई हैं, जिसमें खुद आर्मी ने तकरीबन 140 से ज़्यादा बिलियन की मैं बात कर रहा हूँ एलोकेशन की है। माजी में ये 25 बिलियन के करीब थी जो पीनट्स थे, और उसमें भी एलोकेशन जो है वो आखिर में कटेल हो जाते थे या करप्शन की नज़र हो जाते थे। तो उम्मीद यही है कि आइंदा 10 सालों में ये इलाके कैचअप करेंगे बाकी खैबर पख्तूनख्वा से और बाकी पाकिस्तान से। अच्छा, फरजाना अली जो सीनियर सहाफ़ी भी हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है इस वक्त। फरजाना, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि क्योंकि आपने इलेक्शन से पहले भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में गई हैं खुद, और मुझे नहीं पता कि इस वक्त आप पेशावर से निकल चुकी हैं, क्योंकि मेरी जब आपसे लास्ट बात हुई थी तो आपके ये प्लान्स थे कि आज भी आप जहाँ जहाँ तक जा सकी वहाँ ज़रूर जाएंगी। जी फरजाना। जी बिल्कुल, असल में इशू ये है कि कम्युनिकेशन के जो बुनियादी प्रॉब्लम इस वक्त ट्राइबल रीजन में हमें आ रहे हैं अजला में, उसकी वजह से हमारी जो जर्नलिस्टों की जो मूवमेंट है वो हमने इंतहाई महदूद की हुई है। हमारी कोशिश है कि खैबर वो वाहिद इलाका है जिसमें इस वक्त मोबाइल फोन जो है वो सही तरीके से काम कर रहा है। अच्छा। तो हम ज्यादातर लोग जो है वो वहीं से ही कवर कर रहे हैं, या फिर आप मोमन का कुछ जो एरिया पेशावर के साथ लग रहा है वहाँ के कुछ एरियाज हैं वहाँ पे हम लोग रिपोर्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर दरा, क्योंकि दरा आदम खेल भी वो एफआर रीजन में आता है। आपको यकीनन पता होगा कि ये जो 16 नशिस्तें हैं इसकी अगर हम डिवीजन करें तो 15 कबायली अजला में आती हैं और एक एफआर की आती है। राइट। तो सबसे जो इस वक्त हमें बड़ा मसला हो रहा है वो कम्युनिकेशन का हो रहा है। तो फरजाना, अगर कम्युनिकेशन का मसला है तो ये आपको पता होगा मुझसे ज्यादा कि सूबाई इलेक्शन कमीशन या फिर जो इलेक्शन कमीशन इन जनरल हमारा है वो हमेशा कहता है कि जब कभी भी इलेक्शन हो, कोई भी ऐसा वाकया हो, आप इलेक्शन कमीशन से फौरन राब्ता करें। वो नंबर्स भी आवेज़ा करते हैं। तो जब कम्युनिकेशन का इतना बड़ा गैप होगा तो उसके लिए क्या इंतजामात किए हैं फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से? देखिए, यही एक बुनियादी मसला है जो इस वक्त जर्नलिस्टों को दरपेश है, और जिस तरह जैसे तैसे होकर हम रिपोर्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां तक उनके दिए गए नंबर्स हैं, ये सवाल हमारा भी है कि अब नॉर्थ वजीरिस्तान में कहीं दूर दराज इलाके में या साउथ में कहीं दूर दराज इलाके में इस तरह की कोई सिचुएशन बन जाती है कि जिसके लिए एक वोटर राब्ता करना चाहता है इलेक्शन कमीशन से, तो वो कैसे करेगा? और ये चीज इस वक्त मुझे इम्पॉसिबल दिखाई दे रही है। अब मेरा नुमाइंदा जो है रिपोर्टर साउथ वजीरिस्तान में, वो अब मुझे अभी बता रहा था कि वो मुसन्नके में इस वक्त मौजूद था, वाना में। अच्छा। वहाँ पे इवन के बिजली का ब्रेकडाउन और इसके साथ साथ मोबाइल पर भी बात मुश्किल हो गई थी, तो उसे पीसीओ से जाके हमसे बात करनी पड़ी। तो सिचुएशन जब ऐसी हो तो वाकई इस वक्त हमें थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। लेकिन अच्छी खबर ये है
کہ جب ہم بات کرتے ہیں لوگوں کی خوشی کی تو چونکہ میں نے آپ کو بتایا خیبر تک ہماری بڑی زبردست ایکسیس ہے، مومند ہو گیا، یہ سارے جو قریبی علاقے ہیں، تو یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو لوگ بہت خوش ہیں، وہ چاہے نارتھ میں بھی ہے، ساؤتھ میں بھی ہیں، لوگ اس لیے خوش ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں کہ ان کے منہ سے جو جملے نکل رہے ہیں وہ یہ ہے کہ فرسٹ ہے، یہ ہمیں فیل ہو رہا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، اور اتنی امید ہے ان کی آنکھوں میں جو کہ یقیناً ایک اچھے دنوں کی ان کو ایک جھلک دکھائی دے رہی ہے، اور اللہ کرے کہ ان کی یہ امید بھی پوری ہو۔ لیکن اوور آل الیکشن کے حوالے سے گہما گہمی بہت زیادہ ہے، لوگوں میں جوش و خروش بہت زیادہ ہے، لیکن ریزلٹ کیسے آئے گا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں تھوڑے سے ہمیں مسائل، سیکیورٹی کے بہت اچھے انتظامات کیے گئے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ مین پرابلم کمیونیکیشن سو کا ہے۔ ٹرن آؤٹ آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ اچھا ہوگا؟ مردوں میں تو میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت اچھا ہوگا، لیکن جہاں تک خواتین کی بات ہے تو اس میں مجھے تھوڑا سا پرابلم نظر آ رہا ہے، کیونکہ بہت سارے علاقے ایسے ہیں جس میں مطلب ابھی میں آپ کو مومند کے علاقے کی اگر مثال دوں، ڈبکر اونا کی، جہاں سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم لوگ نکلے تو وہاں پہ 1000 ووٹ سے صرف 6 ووٹ پول ہوئے تھے۔ اسی طرح خیبر میں بھی تھوڑا یا شاید اس ہے کہ خواتین ابھی اپنے گھر کے کام کاج وغیرہ کر رہی ہوں گی تو وہ تھوڑا سا بزی ہوتی ہیں، آرام سے نکلتی ہیں، تو امید کر رہے ہیں۔ لیکن جو بہت خوبصورت چیز میں نے دیکھی نارتھ میں، جو مسلسل ہمیں رپورٹ بھی کیا جا رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتا تھا خواتین کا باہر نکلنا، لیکن آج وہاں پہ بھی خواتین اپنا ووٹ کا حق استعمال کر رہی ہیں۔ تھینک یو سو مچ، یہ تو بڑی اچھی خبر آپ نے ہمیں سنائی ہے کہ خواتین جو ہیں جہاں پہ نہیں نکلتی تھیں یا نکلنا ناممکنات میں سے تھا، آج وہ بھی نکل کے آ رہی ہیں۔ بقیہ جن اضلاع کا آپ نے ذکر کیا اس پر ہم سعید آفریدی صاحب سے یا چکزئی صاحب سے بھی بات کریں گے۔ ہمارا جو ایک نمائندہ ہے عظمت گل، وہ بھی اس وقت انہی علاقوں میں ہیں، ان سے بھی رابطہ کریں گے تاکہ جان سکیں، کیونکہ ٹرن آؤٹ کسی بھی جب الیکشنز ہو رہے ہوں تو بہت میٹر کرتا ہے۔ اور کمیونیکیشن کا جو انہوں نے بتایا ہے فرزانہ نے کہ کمیونیکیشن کے حوالے سے کچھ مسائل آ رہے ہیں، اس کو اوور کم کرنا کتنا امپورٹنٹ ہوگا، خصوصاً جب سیاسی جماعتیں، ہم جانتے ہیں کہ 2018 کے انتخابات، عام انتخابات کے بعد بھی جس قسم کے سوال اٹھائے گئے، اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے صوبائی سیٹ اپ میں یا صوبائی الیکشن کمیشن کی جانب سے کیا کچھ کیا گیا ہے۔ لیٹس ٹیک اے بریک ہیئر فرسٹ۔ ویلکم بیک۔ خیبر پختونخوا کی 16 صوبائی نشستوں پر آج جو فاٹا انضمام کے بعد پہلی بار 7 اضلاع قبائلی علاقوں کے اور ایک ایف آر ریجن کے انتخابات ہو رہے ہیں۔ صبح سے 8 بجے سے پولنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ آج اس کی تاریخ کے حوالے سے، اس الیکشن کی اہمیت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ سعید آفریدی پاکستان تحریک انصاف سے صوبائی اسمبلی کی ممبر ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرما ہیں، جبکہ جانا چکزئی صاحب اسلام آباد میں ہیں۔ بریک سے پہلے آفریدی صاحب جو بات فرزانہ نے کہی وہ کمیونیکیشن کی تھی، یہ وہ ساری میں کہوں گی اللہ کرے کہ کوئی مسائل نہ ہوں، لیکن یہ پھر ایک بون آف کنٹینشن ضرور بنتے ہیں۔ آپ اگر رپورٹ نہ کر سکیں، کچھ ایریا میں آپ کے نیٹ ورکس ہیں، کچھ میں نہیں ہیں، تو یہ تو سیاسی جماعتیں بھی پھر سوال اٹھا سکتی ہیں۔ سوال آف کورس صوبائی الیکشن کمیشن سے بنتا ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ دس کین بی این امپیڈمنٹ؟ دیکھیں نادیہ، فرزانہ نے بڑی اچھی بات کی، میں نے پوری سنی، لیکن اصل میں وہاں تو لوگوں کے پاس اسکول نہیں ہے، لوگوں کے پاس وہاں پہ اسپتال نہیں ہے، لوگوں کے پاس وہاں پہ سڑک نہیں ہے، لوگوں کے پاس بنیادی فیسلٹیز نہیں ہے۔ 3G 4G تو بڑی ڈیولپڈ کنٹریز کی آپ بات کر رہی ہیں، وہ تو یہاں پہ ہمارے دیگر ملک کے دیگر حصوں میں بھی اس طرح کی سہولیات پوری نہیں ہوگی جو آپ ایکس فاٹا سے آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہے۔ لیکن وہ ٹھیک کہہ رہی، کمیونیکیشن پرابلم ہوگا، لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب یہ کمیونیکیشن کا اتنا بڑا نیٹ ورک نہ ہونے کے باوجود بھی الیکشن ہوتے تھے۔ لیکن ان کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے بھی اگر میں یہ بات کروں تو الیکشن کمیشن کی رسپانسبلٹی ہے، وہاں پہ ایکسیس کا ایشو ہوگا، اوور آل نہیں ہے، چند اضلاع میں ہوگا اور چند ایف آرز میں ہوگا، اس کے علاوہ اوور آل نہیں ہے۔ ابھی کافی بہتر ہے، کیونکہ یہ جو ایکس فاٹا اور ایف آرز تھے، یہ جان صاحب نے جس طرح بات کی ہے، گورنر اور صدر پاکستان اور
یہ فیڈرل کے ڈائریکٹ ڈومین میں ہوتا تھا. تو ایس سچ وہاں پہ ان بیچاروں کے لیے, ان لوگوں کے لیے, ایک تو جب یہ دہشت گردی کا دور شروع ہوا سب سے زیادہ تکلیف, پریشانی, مالی جانی نقصان, اور حتیٰ کہ بڑی تکلیف دہ صورتحال کہ ہماری خواتین کو وہاں سے, کیونکہ میں خود بھی وہاں سے بلونگ کرتا ہوں, وہاں سے ڈسپلیس ہونا پڑا, گھر بار چھوڑ کے کیمپوں میں وقت گزارنا پڑا, دیگر شہروں میں جا کے وقت گزارنا پڑا. بالکل ٹھیک. تو اب میں سمجھتا ہوں ایک وقت ہے, ٹھیک ہے, ہر سخت وقت کے بعد نرم وقت بھی آتا ہے. اب ایک اچھا وقت ہے. ابھی جب پی ٹی آئی کی حکومت گورنمنٹ میں آئی ہے تو انہوں نے سب سے پہلے وزیرستان میں یونیورسٹی کی بھی بنیاد رکھ دی, اعلان کیا ہے, ہاسپٹل کا بھی رکھ دیا ہے, 4G کا بھی رکھ دیا ہے. تو انشاءاللہ اب ان کی نمائندگی قبائلی عوام کی اسمبلیز میں پراپرلی آ رہی ہے. تو اسی وجہ سے جس طرح فرزانہ نے کہا کہ وہاں خوشی کی انتہا ہے اور لوگوں کے تاثرات بڑے زبردست ہیں, حقیقت بات ہے. ہمیں یقین جانیے جب ہم شہروں میں پہلے جاتے تھے نا, کہ میں در آدم خیل سے تعلق رکھتا ہوں, میں باڑہ سے, میں خیبر سے, تو لوگ بھی ہمیں عجیب طرح سے دیکھتے تھے کہ دیکھیں آپ تو وہاں سے آئے ہیں, پتہ نہیں وہ نہیں, وہ جو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں. تو حقیقت میں ہمیں یہ ساری صورتحال سے گزرنا پڑا ہے, لیکن اب الحمدللہ ایک پاکستان, ہمارا پورا ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے, ترقی کی طرف جا رہا ہے. یہ جن محرومیوں کا آپ نے ذکر کیا ہے اچکزئی صاحب, لیٹ می جسٹ ٹیک دس فارورڈ. یہ محرومیاں بالکل اپنی جگہ ہیں, ایک پوری تاریخ ہے ان محرومیوں کی. آفریدی صاحب نے بالکل ٹھیک بات کہی کہ شہروں میں جب بھی ہم نے دیکھا کہ قبائلی علاقوں سے پتہ چلے ہمیں کہ کوئی درہ سے ہے, کوئی مومن سے ہے, کوئی محسود قبیلے کا ہے, کوئی کسی قبیلے کا ہے, تو وہ ایک سرٹن طریقے سے ان پہ نظر بھی رکھی گئی اور انہیں دیکھا بھی کیا. پھر ریسنٹلی جس قسم سے ہم نے دیکھا کہ ایک پوری موومنٹ کا آغاز ہوا تھا, آپ کے خیال سے آج کے الیکشن کے بعد وہاں کے لوگوں کو بھی استعمال نہیں کیا جائے گا کسی بھی اس طرح کی موومنٹ میں جو پشتون تحفظ موومنٹ تھی؟ دیکھیے, پہلی بات یہ کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ قبائلی علاقے سینسٹیو علاقے رہے ہیں. وہاں پہ ایک بہت بڑا آپریشن ہوا ہے جس سے لوگوں کو تکلیفات پہنچی ہیں, لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں, وہاں پہ کمیونیکیشن نہیں رہا, بنیادی فیسلٹیز صحت کی تعلیم کے نہیں رہے ہیں. یہ تاریخی حقیقتیں ہیں ہمارے سامنے, لیکن اس کو کیپٹلائز کرنے کے لیے بہت سی قوتیں ایکٹیویٹ ہو گئی. چونکہ دہشت گردی کا کلا کما کر دیا گیا, جو گروپس تھے وہاں پہ جن کا HQ تھا, ہیڈ کوارٹر تھا, وہ نیوٹرلائز ہو گئے تھے. تو اب انہوں نے ایک اور تنظیم کھڑی کی تاکہ پاکستان کے ان ڈسٹرکٹ کے لوگوں کی جو مشکلات ہیں ان کو کیپٹلائز کر سکے اور ایک منظم پروپیگنڈے کے ذریعے پاکستان کی فوج, ریاست اور عوام کے درمیان وہاں پہ ایک خلیج پیدا کی جا سکے. ان شکایات کو رفع کرنے کے لیے پاکستان کے اندر ایسے لوگ آئے, ہم نے دیکھا جن کے فورن لنک ثابت ہو چکے ہیں, جنہوں نے NGOز اور ایمبیسیز اور کابل سے لے کے دہلی تک انہوں نے سفر کیے ہیں, باہر کیے ہیں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے ان کا سفر دبئی, واشنگٹن اور لندن ہوا کرتا تھا تاکہ پاکستان کو کارنر کیا جائے, پاکستان کی فوج کو کارنر کیا جائے. حالانکہ آج بھی قبائلی علاقوں میں ہیومن رائٹس کی صورتحال افغانستان سے, کشمیر سے, ان کا کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس کو پروپیگنڈا بنا کے پیش کیا گیا. لیکن آج کے الیکشن کے بعد نئے نمائندے آئیں گے, سیاسی لوگ ہوں گے, ان کی نمائندگی, ایک نئی لیڈرشپ ایمرج ہوگی. یہ پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی ہے قبائلی علاقوں کے لیے, جہاں پہ کبھی بھی اس طرح لوگوں نے حصہ نہیں لیا تھا. اور جس طرح بھی اشارہ بھی کیا گیا, آفریدی صاحب نے کہا کہ اب مرجڈ ہیں, یہ آ سکتے ہیں, یہ جا سکتے ہیں, وہی نارمل لاز وہاں پہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. لیکن سینسٹیوٹی آج بھی برقرار ہے. کچھ علاقوں میں آپ نے ٹیکنالوجی کی بات کی ہے, ماضی قریب ہم نے دیکھا ہے, حتیٰ کہ بلوچستان میں بھی کچھ ڈسٹرکٹس میں فیس بک اور دوسرے سوشل میڈیا کے ایپس ہیں, وہ دہشت گردی کے واقعات میں استعمال ہوئے ہیں. تو اس لیے پھر سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو کہیں کسی شہر میں, علاقے میں آپ کو سسپینڈ کرنا پڑتا ہے. تو ابھی تک ایز نارمل حالات وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کمپیئر کریں گے لاہور سے یا کراچی سے. لیکن دہشت گردی کا جو پیریڈ ہم نے دیکھا تھا 9/11 کے بعد, الحمدللہ اس سے ہم بہت دور آ چکے ہیں. صحیح, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. یہ حساس جو پولنگ سٹیشنز ہوتے ہیں, ویسے تو شہروں میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب کبھی انتخابات ہوں تو حساس اور حساس ترین. اب یہ آفریدی صاحب جو حساس ترین ہیں, جس میں بتایا گیا کہ 554 حساس ترین ہیں, 461 حساس ہے. ایک کلچر بھی ہے نا, خواتین بالکل باہر آ رہی ہیں, جیسے فرزانہ نے بھی کہا کہ ابھی ہو سکتا ہے دن چڑھ رہا ہے پھر آہستہ آہستہ باہر آئیں. بٹ یہ کلچر ہے کہ وہ اس لیے بھی اگر اندر پولنگ سٹیشنز کے تعیناتی ہے
سیکیورٹی اہلکاروں کی, تو کیا آپ کے خیال میں خواتین پولنگ اسٹیشنز میں جائیں گی؟ بیکاز فار دیم اٹ از ناٹ الاؤڈ. دراصل یہ ایک وقت ہوتا تھا ہمارے ابھی بھی تقریباً قبائلی جو علاقے تھے, اضلاع تھے, وہاں پہ خواتین کو ووٹ رجسٹرڈ کرنے پر بھی پابندی تھی. صحیح. وہاں کے جو ملکان اور وہاں کے جو بڑے ہوتے تھے انہوں نے اس پر پابندی لگائی تھی کہ وہ رجسٹرڈ بھی نہیں کر سکتے. کاسٹ کرنا تو پھر بات کا مرحلہ ہے. تو اب چونکہ یہ کافی اس کا میں سمجھتا ہوں سارا کریڈٹ دے کہ ہمارے قبائلی علاقوں کے عوام نے اور سویلین لوگوں نے اور فوج نے, فورسز نے, سب نے مل کے بہت بڑی قربانی دی ہے. دیکھیں یہ ڈسپلیس ہوئے, ان کے مال مویشی گھر تباہ ہوئے, ان کو جانی نقصان. بلکہ میں اپنی بات کروں تو میرے ایفار میں میرے گھر کے حجرے میں بم بلاسٹ پلانٹ کرایا تھا طالبان نے, اور اس بلاسٹ کی وجہ سے میرے گھر کے 7 افراد میرے والد سمیت شہید ہوئے تھے. تو یہ ہم سب کی قربانی ہے اس ملک کے لیے کہ ہم اس مشکل کٹن دور سے گزرے ہیں اور یہاں آج پہنچے, آج اس نیج پہ پہنچے. تو اس میں عوام, ان قبائلی غیور عوام کا سابقہ جو ابھی جو اضلاع ہے KPK کے اور فورسز کا, ان کا مشترکہ یہ جدوجہد, قربانی, اس کے بعد ہمیں آج یہ دن تو پھر خواتین کے حوالے سے بتائیں. خواتین کا چونکہ اب بھی ہماری تربیت, ہمارے لوگوں کی کلچر, لیکن میں کافی یہاں ڈیولپمنٹ اس طرح سمجھتا ہوں کہ جہاں 2 خواتین خود الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہے تو یہ ایک ڈیولپمنٹ اس لیے کہ وہ خود جا کے کمپین اور لوگوں کو موٹیویٹ کرے گی, اور جب خاتون ہی خاتون کے پاس جاتی ہے تو اس کا امپیکٹ پھر الگ ہوتا ہے. پرابلم یہاں تھوڑا ہوگا کیونکہ پولنگ اسٹیشن تک جانا یہ ایک مرحلہ ہے جس سے خواتین کو گزرنا پڑتا ہے, لیکن وہاں پردے کا بہت اہتمام ہوتا ہے. چونکہ اوبیسلی اندر فیمیل پولنگ ایجنٹس اور الیکشن کمیشن کا عملہ بھی فیمیل ٹیچر یا کوئی ہوگا, لیکن جو راستوں سے گزرنے کا یہ ایک مرحلہ ہوگا, میرے خیال میں وہ بھی چند اضلاع تک اور ایفارز تک ہے, باقی میں اس طرح صورتحال نہیں ہوگی. لیکن ہماری دعا ہے کہ خواتین وہ بھی ریکارڈ قائم ہو, بالکل وہ بھی ریکارڈ قائم ہو, اور ہمیں نظر بالکل. میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گی. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہمیں ایک اور گیسٹ جوائن کریں گے. اچکزئی صاحب, آپ کا بہت شکریہ فار پارٹیسپیٹنگ ان دس. جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, یہ تاریخ کا تو ہم ذکر کر رہے ہیں, لیکن جب پارٹی وائز ہم دیکھیں تو کون سی پارٹیز وہاں پر زیادہ اثر رسوخ رکھتی ہیں اور کون سی پارٹیز کے جیتنے کے زیادہ چانسز ہیں, ذرا اس پر بھی بات کر لیں گے. لیٹس ٹیک اے بریک ہیئر. ویلکم بیک. فاٹا انضمام کے بعد قبائلی علاقوں کے 7 اضلاع اور 1 ایف آر ریجن میں آج خیبر پختونخوا کی 16 صوبائی نشستوں کے لیے الیکشن ہو رہے ہیں. 8 بجے سے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پولنگ کا سلسلہ جاری ہے. اپنی اس خصوصی نشریات میں آج ہم ذکر کر رہے ہیں ان الیکشنز کی اہمیت کے حوالے سے, اور آج کے آف کورس الیکشن کے حوالے سے تو ہمیں جب اپڈیٹس ملنا شروع ہوں گی اس پر ہم بات کر لیں گے. ابھی میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ایک اور محترم مہمان نے جوائن کیا ہے, سینئر تجزیہ نگار ہیں عظیم چودھری صاحب. آپ کا بہت شکریہ فار جوائننگ اس ان اسلام آباد اسٹوڈیو. اور کیونکہ ہم نے اپنی اس ٹرانسمیشن میں بات کی خواتین کے رول کے حوالے سے, خواتین جو 2 خواتین ہم نے دیکھا کہ آج کنٹیسٹ کر رہی ہیں جنرل الیکشنز میں, صوبائی الیکشنز میں, اس میں انہوں نے باقاعدہ الیکشنیئرنگ بھی کی ہے, جو کہ قبائلی علاقوں کے لیے ایک یقیناً ایک بہت ہی میں کہوں گی ڈفرینٹ تھا. اور جس طرح سے انہوں نے جا کے پوری الیکشنیئرنگ کی, ایک کا تعلق عوامی نیشنل پارٹی سے ہے, ناہید آفریدی صاحبہ خیبر ڈسٹرکٹ سے, جبکہ ملاسا بی بی جو ہیں وہ کرم ڈسٹرکٹ سے ہیں. سعید آفریدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے کراچی اسٹوڈیو میں, کیونکہ ان کا خود کا تعلق ہے قبائلی علاقوں سے, تو ذرا وہاں کے کلچر کے حوالے سے اور وہاں جو محرومیاں ہیں اس کے حوالے سے بخوبی انہوں نے 1 گھنٹے میں ہمیں بتایا ہے. اور یہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً یہ بہت بڑا ثابت ہوگا, کیونکہ لوگوں میں امیدیں بھی ہیں کہ بہت ساری ایسی محرومیاں ہیں کہ جن کا اب ازالہ کرنا ہے, بہت سارے بیسک ہیومن رائٹس جسے ہم کہتے ہیں وہ پرووائڈ کرنے ہیں, بیسک انفراسٹرکچر پرووائڈ کرنا ہے. اور یقیناً انتخابات میں کوئی بھی جیتے, اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کس طرح سے
इन सारे इलाकों में वो तमाम महरूमियों को दूर किया जाएगा। नाहिद आफरीदी साहिबा का हमने जिक्र तो किया ही था, लेकिन जब हम ख़वातीन के पहलू का जिक्र करें तो वी मस्ट नॉट फॉरगेट JUIF की नईमा किश्वर साहिबा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लाइन पर। अजीम चौधरी साहब, आपकी इजाज़त से पहले मैं नईमा साहिबा से ज़रा मालूम कर लूँ वहाँ के जोश व खरोश के हवाले से, और फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी नईमा साहिबा, कितना तारीख़ी आप गर्दानेंगी आज के इस सूबाई नशिस्तों के इंतखाबात को इंज़माम के बाद? वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मुझे लाइन पे लेने का। जोशो खरोश तो जाहिर है जिस तरह सारे इलेक्शनों में होता है तो वो तो इधर भी है। और ये जो तासुर है कि पहली दफा हो रहा है, तो पहली दफा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कौमी असम्बली के इलेक्शन होते रहे हैं और हमारे मेंबर आते रहे हैं। तो अगर ये हम एक्सपेक्ट करें कि महरूमियाँ दूर होगी तो मैं नहीं समझती, क्योंकि हमारी अगर कौमी असम्बली में 8 से नशिस्तें 6 पे आ रही है और सिर्फ सूबाई असम्बली में हमें नुमाइंदगी मिल रही है, फिर हमें सेनेट से महरूम किया जा रहा है, हमारी सेनेट की नशिस्तें खत्म हो रही है, तो मेरे ख्याल में उसका असर पड़ेगा। लेकिन ये एक नई चीज़ है कि सूबे में हमें एक रोल मिलेगा, सूबे में हमारी नुमाइंदगी होगी। लेकिन सूबे में नुमाइंदगी होगी, लेकिन इस टाइम पे कि ना तो हम वजीर आला के इंतखाब में हिस्सा ले सकते हैं, ना स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में हिस्सा, क्योंकि वो सारा प्रोसेस हो चुका है। तो अब देखेंगे, क्योंकि अब मेरे ख्याल में आता तीतर आता बटेर बने हुए हैं, क्योंकि कुछ इख्तियारात मरकज के पास है, कुछ सूबों को आए हैं। अभी NST का फैसला नहीं है, तो मेरे ख्याल में पहले अगर NST का फैसला हो जाता तो वो तब्दीली लेके आ जाते उस इशू पे। और दूसरा जो अहम चीज है, इसके बाद अगर मजबूत लोकल गवर्नमेंट आता है तब महरूमियों का अजाला होगा कि ग्रास रूट लेवल पे लोगों को वो मिले। और जहाँ पे आपने खवातीन का जिक्र किया, तो जाहिर है ये एक खवातीन के लिए टर्निंग पॉइंट है कि उनको फर्स्ट टाइम नुमाइंदगी मिल रही है सूबाई असम्बली में भी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट इलेक्शन में कौमी असम्बली में भी उनकी एक सीट होगी। तो ये एक नई चीज है। और जहाँ तक खवातीन की जनरल नशिस्त पे है, तो वो जो 1% जो मजबूरी है उसके तहत भी कुछ पार्टियों ने वो नॉमिनेशन दी है, लेकिन एक अच्छी शुरुआत है। इंशाल्लाह हमें इसको एक पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए। सुबह जो हमने एक चक्कर लगाया है तो खवातीन अमले की कमी का मसला था, और खासकर पोलिंग एजेंट के हवाले से भी पार्टियों को बहुत मसला है खवातीन के हवाले से, और खवातीन को वोट के लिए लाना भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो मसाइल तो है, और इंशाल्लाह हम बेहतरी की उम्मीद रखेंगे। लेकिन हालात वो 25 जुलाई की जो थी कि सिक्योरिटी और सारा इंतजाम सिक्योरिटी इदारों के पास है, पोलिंग का जो अमला है या इलेक्शन कमीशन का जो अमला है उसके पास इंतजामात कम नजर आ रहे हैं। तो उम्मीद करेंगे कि रिजल्ट भी वो ना आए, कि गिनती भी उनकी अंडर हो, रिजल्ट ट्रांसमिशन भी उनके अंडर हो, और पोलिंग के अंदर भी चूंकि तैनात है सिक्योरिटी के लोग, तो उसके हवाले से हमें तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात तो है। लेकिन उम्मीद रखेंगे कि अच्छा होगा। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि आइन पे अमल दरामद हो रहा है, क्योंकि आइन में था, क्योंकि आइनी अमेंडमेंट अब हो चुका है, हमने सूबों में जाना है, तो आइनी तौर पे जो 1 साल के अंदर अंदर ये इलेक्शन होना था उसकी पाबंदी हो गई। हालांकि हुकूमत ने बहुत कोशिश की कि ये इलेक्शन ना हो, और उसके लिए कुछ अमेंडमेंट वगैरह की तरफ भी गए, लेकिन उसको ना रोक सके। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को ये एक क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक आईनी जो वो था जरूरत थी उसको पूरा किया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा नईमा साहिबा कि आपने कहा कि अभी आपको थोड़े से अमले के हवाले से शिकायत हैं या अमला कम होने के हवाले से शिकायत है। टर्न आउट पे बताइएगा, क्योंकि टर्न आउट भी बहुत मैटर करता है। खवातीन के हवाले से तो अगर मैं बात करूं तो टर्न आउट तो अभी बहुत कम है, लेकिन हो सकता है कि चूंकि खवातीन का घरों का काम होते हैं, करने का नमाज का, उसके बाद निकलते हैं, तो मेरे ख्याल में अब शायद 1 बजे या 12 बजे के बाद इंशाल्लाह
थोड़ा उसमें इजाफा होगा, इस वक्त तक तो बहुत कम। बहुत बहुत शुक्रिया नईमा साहिबा फॉर बीइंग विद अस। अजीम चौधरी साहब, आपकी तरफ मैं आती हूँ। एक तो पहले मैं चाहूँगी कि आप क्योंकि जाहिर है आपने अभी ज्वाइन किया है, आज के इंतखाबात के हवाले से आप क्या महसूस करते हैं, कितना बड़ा ये कदम है? और इलेक्शन कमीशन को, जैसे नईमा साहिबा ने कहा कि एक आईनी जिम्मेदारी जो है वो कम अज़ कम इलेक्शन कमीशन ने पूरी ज़रूर की है। बहुत शुक्रिया आपका। बिलाशुबा इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। पाकिस्तान के आइन के तहत ये जमहूरी हक है लोगों का कि उनकी आवाज़ और उनके मुंतखब नुमाइंदे उनकी नामजदगी के बाद, उनके इंतखाब के बाद अपना हक इस्तेमाल करें और आवाम की आवाज़ को पार्लियामेंट में और असेंबलियों में लेकर जाएं। सही। इस हक से इस साबित फाटा के लोग महरूम थे। कौमी असेंबली के इंतखाब में तो वो हिस्सा लेते थे, लेकिन वो भी बहुत अजीब तरह का इंतखाब होता था, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज इनडायरेक्टली भी आती थी, डायरेक्टली भी आती थी, लेकिन वो इंतखाब इस तरह नहीं था। उस इंतखाब की अपनी रवायत थी और अपने उसके मामलात थे, उसके हवाले से चीज़ें चलती रहीं। अब पाकिस्तान के बाकी इलाकों की तरह यहाँ भी उसी तरह इलेक्शन होगा। इस दफ़ा सूबाई असेंबली का इंतखाब ताख़ीर से हो रहा है, चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाद में हुई थी, तो आखिर में बिल्कुल हुई पिछली असेंबली के। अगली दफ़ा से ये सब कुछ वक्त पर होगा, एक साथ होगा और एक ही तरह की आवाज़ वहाँ से आएगी जैसे कौमी असेंबली में होगी, सूबाई असेंबली में भी यकीनन वो डिपिक्ट करेगी। लेकिन ये लोगों की मर्जी है कि वो किस तरह का फैसला करते हैं। एक 18वें ग्रेड के अफसर से इख्तियार और इक़्तिदार लेकर अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को ये मुंतकिल हो रहा है। इससे ज़्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है कि लोग अपनी आवाज़ खुद उठा सकेंगे, अपने नुमाइंदे खुद मुकर्रर कर सकेंगे, खुद मुंतखब कर सकेंगे, उनके नुमाइंदे उनकी ज़रूरियात के मुताबिक बात कर सकेंगे, वो अपने इलाके के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे, तालीम के फ़रोग के लिए, सेहत के फ़रोग के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अमन व अमान के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए मुंतखब लोग होंगे। और उसी तरह अदालती निज़ाम भी अब वहाँ पर तब्दील हो गया है। एफसी का वो जो एफआरसी का कानून होता था, एफसीआर या एफआरसी जो भी वो है, मुझे ठीक तरह से नहीं पता, एफसीआर वो जो कानून था 100 साल से भी ज्यादा पुराना, उसके तहत तो किसी शख्स को जेल में डाल दें, सड़ गल जाए, पता ही नहीं चलता था वो कहाँ गया, क्या हुआ। अब कम से कम 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और कानून उसी तरह वहाँ अमलदारी अपनी लेकर आएगा जिस तरह बाकी मुल्क में चल रहा है। सिर्फ एक चीज यहाँ कहता चलूं और फिर आगे जाता हूँ कि पाकिस्तान का एक इलाका सिर्फ ऐसा बच जाएगा जो महरूम होगा सूबाई असेंबली में नुमाइंदगी के हवाले से, और वो पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है। यहाँ सूबाई असेंबली की ना कोई नशिस्त है, ना सूबाई असेंबली है, और ना यहाँ के लोगों को ये आईनी हक मिल रहा है कि वो अपने लिए सूबा या जो भी सूरत हाल इख्तियार की जाए उसके लिए वोट दे सके। यहाँ कौमी असेंबली है, यहाँ सेनेट की सीट्स हैं, लेकिन यहाँ पर ना ख्वातीन को ये हक दिया गया हुआ है कौमी असेंबली में इस्लामाबाद में, और ना सूबाई असेंबली की कोई नशिस्त है। बाकी ठीक है, पूरे मुल्क में जो निज़ाम चल रहा है वो यहाँ भी चल रहा है। अच्छा। एक बात और से कहता चलूं कि ये अभी जो किश्वर साहिबा गिला शिकवा कर रही थी मेरी बहनों की तरह, इनको कई दफ़ा प्रोग्राम्स में गुफ्तगू भी हुई। JUI तो नाकिद थी इस सारी सूरत हाल पर। JUI तो जब अमेंडमेंट्स हो रही थी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो रही थी, तो बायकॉट कर गई थी। बिल्कुल सही। अचकज़ई साहब भी बायकॉट कर गए थे। अब वो यहाँ बैठकर ये गिला करें कि जी वहाँ फलाना शख्स है, फलाना है, यूं है, वो है, गैर मुनासिब है, ये ठीक नहीं है। बावजूद इसके कि गालिबन वो 15 नशस्तों पर इंतखाब लड़ रहे हैं वहाँ पर 16 में से, लेकिन इनको कोई बड़ी कामयाबी वहाँ नहीं हो सकेगी, इसलिए कि वहाँ का यूथ, वहाँ की नौजवान नस्ल जो है उसकी बिल्कुल हमदर्दियाँ किसी और तरफ हैं, वो कुछ और चाहते हैं। अच्छा, और इन हवालों से ये जो आपने कहा है कि हमदर्दियां किसी और तरफ हैं और JUIF को शायद इतनी कामयाबी हासिल ना हो, लेकिन मैं इसकी तरफ आती हूँ। मैं बता दूंगा अजीम साहब। हाँ, अफरीदी साहब, मेरे ख्याल से अफरीदी साहब की मुस्कुराहट भी मुझे बता रही है और मैं जानता भी हूँ। अच्छा, मैं कता कलामी के लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन अजमत गुल साहब हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं और वो क्योंकि इस पोलिंग के अमल को कवर कर रहे हैं, ज़रा उनसे पहले रीसेंट अपडेट जान लें, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। अजमत गुल साहब, फरमाइएगा किस जगह हैं आप इस वक्त, और सुबह से जो पोलिंग का सिलसिला शुरू हुआ है उसमें अब तक क्या चीज़ें सामने आई हैं?
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जो ज़िला खैबर है जमरूद, यहाँ पर 100 हल्का 105 106 में मौजूद हूँ। यहाँ पर टर्न आउट सुबह से तकरीबन 20 से 22% है, जबकि ख़वातीन का टर्न आउट 10 से 15% हमने देखा है। जबकि ओवरऑल ये एक तारीख रकम की जा रही है, जो कि अब जो ज़मन इजला है उसमें तकरीबन 7 अजला है, जिसमें 16 नशिस्तों पर ये इंतखाबात हो रहे हैं, जिसमें 284 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है। और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार खड़े हैं 16 नशिस्तों पर, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम के जो उम्मीदवार है वो 15 नशिस्तों पर इंतखाबात लड़ रहे हैं। इसी तरह अवामी नेशनल पार्टी भी 14 उम्मीदवार है, जो कि इन 7 अजला में इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 13 उम्मीदवार है, जबकि मुस्लिम लीग नून के 9 उम्मीदवार है। इसके अलावा 50 से ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार भी ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। सुबह से हम ये जो टर्न आउट है वो तकरीबन 20 से 22 तक है, और लोग अब भी जोक दर जोक आ रहे हैं। अब तकरीबन 11 साढ़े 11 बज रहे हैं, तो जो टर्न आउट है आवाम जोक दर जोक आ रहे हैं और अपना वोट इस्तेमाल कर रहे हैं। तकरीबन 28 लाख वोटर अपना राहदही इस्तेमाल करेंगे, जिसमें मर्द और खवातीन शामिल है। जबकि तकरीबन 1800 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें 1000 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। और अभी तक किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या भी रनुमा नहीं हुआ है, और खवातीन भी अपने घरों में काम काज से फारिग होकर वोट के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। अजमत, एक बात बताइएगा, ये तो आपने हमें ओवरव्यू दिया जो सुबह से लेके अब तक हुआ है, लेकिन हमारी इससे पहले भी बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि मोमन में, खैबर डिस्ट्रिक्ट में, दर्रा आदम में, यहाँ पर तो फिर भी कम्युनिकेशन का यानी मवासलात का कोई मसला नहीं है, लेकिन दूर दराज इलाके ऐसे हैं जहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि वहाँ पर अभी कम्युनिकेशन के वो ज़राए मौजूद नहीं हैं। वहाँ के लिए क्या किसी किस्म से कोई ख़बरें किस तरह से आ रही हैं, या वहाँ के हवाले से कैसे पता चल रहा है, या आप समझते हैं कि ये कम्युनिकेशन का मसला कोई नहीं है? जी बिल्कुल, मैं तो इस वक्त जमरूद में खड़ा हूँ, लेकिन जो इससे आगे जब हम जाएंगे तो वहाँ पर नेट का मसला होगा। इसी तरह मोमन एजेंसी, बाजौड़ी एजेंसी, शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान में भी ये मसले आ रहे हैं। लेकिन फिर सिटी में लोग आके वहाँ से बाकायदा तौर पर हमें फुटेजेस और जो कवरेज है वो बाकायदा तौर पर भेज रहे हैं। नेट और जो मवासिलात का निज़ाम है वो बाज़ जगहों पर मुकम्मल तौर पर काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए ख़ासकर मीडिया और जो दीगर ज़राए हैं उन्होंने ये तरीका अपनाया हुआ है कि वहाँ जाके कवरेज करके फुटेज बना के फिर शहर की तरफ आ जाते हैं और फिर वो शेयर कर देते हैं। तो तकरीबन खैबर, ये जनूबी वजीरिस्तान, शुमाली वजीरिस्तान और कुरम और अपर और अगजे से भी अब तक वहाँ से तकरीबन जो फुटेज आए हैं वो बाद में तकरीबन आधा घंटे बाद हमें मौसूल हुई है। तो वहाँ पर ये मसले पेश आ रहे हैं, क्योंकि ये 7 ज़िले हैं जिसमें ये खैबर और मोमन में बाज़ इलाके ऐसे हैं कि यहाँ पर नेट और मौसलात का निज़ाम मुकम्मल तौर पर काम कर रहा है। जबकि इसी तरह जनूबी ज़िला, शुमाली ज़िला जो कि वज़ीरिस्तान के इलाके है, वहाँ पर भी जो डिविजनल हेडक्वार्टर है बनू और रिहान, फिर वहाँ से ये लोग हमें फुटेज भेजते हैं। जी अच्छा, मैं यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ। जब ब्रेक से वापस आएंगे, एक नुक्ता जो उठाया था नईमा किश्वर साहिबा ने, जो कि अजीम चौधरी साहब वेरी राइटली सेड कि JUIF के एतराज़ात बनते नहीं, क्योंकि इंज़माम के हवाले से हम सब जानते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब किसी सूरत ये इंज़माम नहीं चाहते थे। बहुत सारे उनके मसाइल थे। इट स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम द प्रीवियस गवर्नमेंट एंड देन मौजूदा हुकूमत में ये मुकम्मल हुआ है। इस पर बात करेंगे, NFC के हवाले से बात करेंगे, और जो कम्युनिकेशन के हवाले से बात हो रही है उस पर भी नज़र डालेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے فاٹا انضمام کے بعد پہلی بار جو قبائلی علاقوں کے ساتھ اضلاع اور ایک ایف آر ریجن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 16 صوبائی نشستوں کے اوپر آج انتخابات کا عمل جاری ہے. اس وقت پولنگ کا عمل جاری ہے. عظیم چودھری صاحب اور سعید آفریدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ہم ان سے بات کر رہے ہیں اسی حوالے سے. ایک چیز عظیم چودھری صاحب جو میں نے قطع کلامی کی تھی وہیں سے میں آغاز کروں گی. آپ نے دیکھا کہ نعیمہ کشور صاحبہ نے یہ کہا کہ لوکل گورنمنٹ کا جو نفاذ ہوگا وہ بہت کچھ جو ہے وہ اب تبدیل کر سکتا ہے. سو جو کوئی بھی جیتتا ہے, لیٹس سے whoever wins, ایک دو پارٹیز بھی جیت سکتی ہیں, ہو سکتا ہے کہ حکومت کی نشستیں بھی زیادہ ہو سکتی ہیں, یعنی تحریک انصاف کی. الٹیمیٹلی رسپانسبلٹی تو خیبر پختونخوا حکومت کی ہونی ہے اگلے ان 4 سالوں میں کہ انہیں یہ ڈفرنس کریٹ کر کے دکھانا ہوگا. آپ کی آواز بند ہو گئی. عظیم چودھری صاحب آواز آ رہی ہے آپ جی کو؟ اب آ رہی. جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو لوکل گورنمنٹ کا نظام ہے, جیسے ہماری محترم مہمان نعیمہ صاحبہ نے کہا تھا, وہ بہت مؤثر ہونا ہوگا. اور یہ ساری کوئی بھی پارٹی جیتے, کتنی بھی نشستیں جس پارٹی کی بھی آتی ہیں, خیبر پختونخوا حکومت پر بہت بڑی ذمہ داری ہے آئندہ 4 سالوں میں. آئی تھنک عظیم چودھری صاحب کو آواز صحیح نہیں آ رہی ہے. مجھے آواز آ رہی, مجھے آ رہی ہے آواز, اب آ رہی ہے. جی بتائیے گا. خیبر پختونخوا حکومت کی ذمہ داری کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں کہ اگلے 4 سالوں میں ان پر کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے to get a lot of work done in all these areas. عدیہ, میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ پچھلی کے پی کے کی روایت نہیں ہے کہ وہاں کوئی حکومت جو ہے وہ دوسری دفعہ آ سکے. بالکل. یہ پہلی دفعہ ہوا کے پی کی تاریخ میں کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے اس کو دوسری ٹرم بھی ملی. اگر ان کو تیسری ٹرم لینی ہے تو پھر ان کو بہت زیادہ پرفارم کرنا پڑے گا. اور اگر یہ ان علاقوں میں جن میں آج الیکشن ہو رہا ہے ان میں پرفارم نہیں کر سکیں گے تو ان کو بنو سے بھی ووٹ نہیں ملے گا, ان کو مردان سے بھی ووٹ نہیں ملے گا. اور اس کی ریزن یہ ہوگی کہ اس علاقوں کے ان 7 شہروں کے لوگ پورے ملک میں موجود ہیں اور ایک فضا قائم ہو جائے گی کہ یہ ناکام ہو گئے. اور ان کو اپنی ناکامی سے بچنے کے لیے باوجود اس کے کہ باقی سارے کے پی کے میں بہت کام ہوا, اور اگر یہاں نہ ہوا تو پھر ان کو اپنی ناکامی سے بچنے کے لیے ڈبل محنت ان علاقوں میں کرنی پڑے گی. این ایف سی کے ذریعے ان کو 100 ارب روپے ملنے ہیں اور 3% یہ ویسے ان کو دیا جا رہا ہے. این ایف سی کا جو حساب کتاب ہوگا اس میں سے کے پی کے کی حکومت جس وقت لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز وہاں کروائے گی تو یہ ڈائریکٹلی پیسے دیں گے تحصیل کو, اور تحصیل سے نیچے بھی یونین کونسل تک, اور اس کے نتیجے میں لوکل باڈیز کا سسٹم وہاں ڈیولپ ہوگا, پہلی دفعہ ڈیولپ ہوگا, اور اس کے نتیجے میں لوگ اپنے مقامی معاملات کو اپنی جگہ پر دیکھ سکیں گے. میں خود رہا لوکل باڈیز میں, لاہور شہر کی کارپوریشن کا میں حصہ رہا. میں یہ جانتا ہوں کہ اگر لوکل باڈیز کا نمائندہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرے تو وہ اپنے علاقے کے نصیب کو بدل سکتا ہے. اور تب تو پیسے کم ملتے تھے, اب تو پیسے موجود ہیں, اور اس طرح کی تفریق بھی نہیں ہوگی جس طرح پہلے ماضی میں ہوا کرتی تھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ذریعے. ان کو ڈائریکٹلی پیسے ملیں گے, یہ اپنے علاقوں کو ڈیولپ کریں. ان کا انفراسٹرکچر خراب ہوا ہوا ہے, ان کا کمیونیکیشن سسٹم خراب ہوا ہوا ہے, وہ تو خیر فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ نے کرنا ہے, لیکن لوکل گورنمنٹ نے ہاسپٹلز بنانے ہیں, تعلیمی ادارے بنانے ہیں, بنیادی سہولتیں دینی ہیں, اور وہ سہولتیں تب یہ دے سکیں گے جب یہ وہاں کام کرنے کے لیے ڈیڈیکیٹڈ لوگوں کو آگے لے کر آئیں گے. ان کی لیڈرشپ کا ایک امتحان ہوگا, اور پرٹیکولرلی لوکل باڈیز کے حوالے سے, پروونشل گورنمنٹ کے حوالے سے بھی ان پر کوئی آسانی نہیں ہوگی. وہ تمام پولیٹیکل فورسز جو ہار گئی ہیں پچھلا انتخاب ان سے, وہ اکٹھی ہو کر ان کے خلاف وہاں کوشش کریں گی ایک مزاحمتی تحریک چلانے کی. وہ جس طرح بھی چلانے کی کوشش کریں, لیکن وہ کریں گی ضرور ایک مزاحمتی تحریک کو لے کر کہ ہم کسی نہ کسی طرح ان کو ڈی اسٹیبلائز کر سکیں. اور اگر یہ کام کرتے رہے تو لوگ ان کو ڈی اسٹیبلائز نہیں ہونے دیں گے, اور اس کام کے نتیجے میں ان کو تیسری ٹرم بھی مل سکتی ہے اور پورے ملک میں اس کا ایک امپیکٹ بھی بن سکتا ہے. اوکے, سو یہ تو پھر تو بہت ہی بڑی تاریخ رقم ہوگی. کچھ آپ دوسری دفعہ ملا ہے مینڈیٹ, اگر تیسری دفعہ ملے. کمنگ بیک, آپ ہیں پی ٹی آئی سے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں, ظاہر ہے وہاں لوگوں کی مختلف پارٹیز کے ساتھ ایک افیلیشن ہے, آپ کے خیال میں کس کے ساتھ تحریک انصاف کا ایک کلوز مقابلہ ہو سکتا ہے؟ لیکن میں آپ کو بڑے مختصراً ابھی میں آپ کو سمرائز کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ خواتین کا الیکشن میں آنا جو سابقہ قبائلی اضلاع میں, اس میں تھوڑی سی ایڈیشن کروں کہ 2018 کے الیکشن میں اپر دیر جو کہ وہ بھی اسی طرح ایک
ٹرائب کی روایات رکھتی ہے. وہاں سے ہماری خاتون کینڈیڈیٹ ہم نے کنٹیسٹ کرایا اس کو جنرل الیکشن میں, جو حمیدہ شاہد, یہ 2018 کے اپر دیر کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ روایت تو, اور یہ ان کو حقوق دلانے کی ہم نے اسٹارٹ لیا تھا, شروعات کی پی ٹی آئی نے, اور انشاءاللہ اس کو آگے بھی بڑھائیں گے, محرومیوں سے دور رکھیں گے. لیکن میں یہاں پہ یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ قبائلی سابقہ قبائلی علاقے جو تھے ان کا ریکارڈ نکالیے, وہاں سے جتنے بھی, جب سے نیشنل اسمبلی میں ان کو نمائندگی ملی ہے, جب سے سینٹ میں نمائندگی ملی ہے, تب سے سب سے زیادہ وقت جو ہے نا جے یو آئی فے مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کو, اے این پی کو اور تھوڑا بہت پیپلز پارٹی کو ملا ہے. لیکن اگر آپ اس کی ہسٹری چیک کریں, ان نمائندوں نے اسمبلی میں بیٹھ کے وفاق کے لیے ذرا برابر کام نہیں کیا, اور وہاں سے انہوں نے بارگیننگ کر کے اپنے خاندانوں کو اور اپنے آپ کو, اپنی جائیدادوں کو صرف بڑھائے ہیں, اور قبائلوں جو قبائلی علاقے تھے ان کی حالت زار تباہ کن تھی. وہاں اسکولوں کا نظام نہیں, وہاں اسپتال کا نظام نہیں, سڑکوں کا نظام نہیں. آپ اندازہ لگائے جب خواتین کا ڈیلیوری کا مسئلہ ہوتا ہے, آپ اندازہ لگائے ان کو کتنی مشکلات سے لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. یہ انٹیریئر سندھ کے حالات سے بھی زیادہ وہاں کے حالات خراب, اور اس کی ذمہ دار یہی پارٹیاں تھی. اب 2013 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کا پورے قبائلی علاقوں سے, فرنٹیئر ریجن سے, ایک ریجن نہیں وہ ریجن سے 6 ایف آرز ہے, اور 7 جو قبائلی سابقہ علاقے تھے ابھی اضلاع بنے, وہاں پورے ٹوٹل ایریا سے ہمارا ایک ایم این اے آیا تھا, ایف آر سے آیا تھا, وہ ریجن سے, وہ کیسر جمال اپریز. اس نے ریکارڈ کام کیے ان قبائلی علاقوں کے اندر جو پہلے ہوا کرتے تھے. لیکن آپ ان کی ہسٹری چیک کریں, انہوں نے تباہی اور بربادی اور اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے کچھ نہیں کیا. دیکھیں انہوں نے جے آئی فے نے کتاب کے نام پہ, دیکھیں وہ سیدھے سادے لوگ ہیں, ایماندار ضرور ہے, ملک سے مخلص ضرور ہے, مہمان نواز لوگ ہیں, لیکن کتاب کے نام پہ ان کو دھوکہ دیا کہ یہ قرآن پاک ہے اور اس کو آپ موقع دیا لوگوں نے. کے پی کے میں حکومت بنی جے یو آئی فی کے, انہوں نے دین کے نام پہ ووٹ لیا, کون سا دین کا کام کیا انہوں نے بتایا. لیکن جب تحریک انصاف کی حکومت آئی, میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے اسکولوں میں بچوں کے لیے 5ویں تک قرآن پاک کا ناظرہ, 10ویں تک قرآن پاک ترجمے کے ساتھ لازمی, سودی نظام پر پابندی, جہیز پر پابندی, مساجد کو سولر سسٹم دینا, وہاں کے جو مولوی حضرات ہوتے ہیں, جو امام صاحبان ہوتے ہیں, ان کے لیے تنخواہیں مقرر کرنا, اور اس طرح دیگر ایسی چیزیں. اور اسی وجہ سے پختونخوا میں جس طرح ہمارے عظیم چودھری صاحب نے فرمایا کہ دوبارہ موقع دیا, یہ بھی ایک تاریخ رقم ہوئی ہے کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو دوبارہ موقع ملا, جو ہسٹری میں پہلے کسی حکومت کو نہیں ملا تھا, کیونکہ اس پرفارمنس سے یہ لوگ مطمئن تھے. اور اب بھی جتنے قبائلی اضلاع ہیں, چونکہ یہ بارڈر پہ تھے قبائلی اضلاع اور بارڈر پہ تھے کے پی کے ساتھ, تو ان لوگوں کا یہاں آمد و رفت, ان کا روزگار, ان کا علاج معالجہ, ان کی تعلیم, یہ سارا کے پی کے شہروں میں ہوتا تھا. تو ان کی کے پی کے کی پرفارمنس, ان کی کارکردگی سے یہ لوگ مطمئن ہیں. اور میں آخری بات کروں, تحریک انصاف کا جس طرح عظیم صاحب نے اور میں نے شروع میں یہاں آ کے کہا کہ یہ بھی ایک ریکارڈ بننے جا رہا ہے کہ جتنے بھی لوگ اس سے پہلے کہ جتنے بھی سینیٹرز, ایم این ایز قومی اسمبلی میں گئے سابقہ قبائلی علاقوں سے, ان میں میجورٹی لوگ ایسے تھے کہ نہ وہ بول سکتے تھے, نہ ان کی کوئی اسمبلی کے اندر کوئی لیجسلیشن ہوئی ہے. اب اس باری جو انہوں نے پی ٹی آئی نے ٹکٹس دیے ہیں, اس میں میجورٹی آف دیم, آئی تھنک 90% اس میں سے لوگ نوجوان ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں. اور اسی وجہ سے وہاں کے جو سابقہ قبائلی اضلاع کے لوگ ہیں, انہوں نے یہ طے کر لیا اور انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ یہی ایک پلیٹ فارم ہے جس سے اس. اچھا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف لوگوں کا جھکاؤ اس لیے بھی زیادہ ہوگا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے بہت کام کیا ہے. اس پر آف کورس پولیٹیکل پارٹیز کے بہت ڈفرینسز ہو سکتے ہیں. وہ بس آئی ہوپ کہ ان قبائلی علاقوں میں سے لوگوں نے آ کے بی آر ٹی نہ دیکھ لیا جو کمپلیٹ نہیں ہوتا. میں ایک بریک لے لیتی ہوں, بریک سے جب واپس آئیں گے کوشش ہوگی کہ شاہی سید صاحب سے بھی ہماری بات ہو جائے, کیونکہ انہوں نے بھی ہمیں جوائن کرنا تھا فار اے بٹ ٹو ٹیل اس اباؤٹ آل دس. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. لوکل گورنمنٹ کا نظام کے حوالے سے بالکل صحیح کہا عظیم چودھری صاحب نے کہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے جس طرح سے چینجز آئیں گے, لیکن الٹیمیٹلی خیبر پختونخوا حکومت کے اوپر بڑی ذمہ داری عائد ہوگی. دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے پرفارم کریں گے. ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक सईद आफरीदी साहब और अजीम चौधरी साहब से हम बात कर रहे हैं आज के सूबाई नशिस्तों पर खैबर पख्तूनख्वा की इंजमाम के बाद फाटा के जो इलेक्शंस हो रहे हैं इसकी पूरी अहमियत के हवाले से बात कर रहे हैं। ब्रेक से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अच्छी बातें तो बता दी जिसकी वजह से मेरे भाई समझते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और ये वजह है कि आज के इलेक्शन में इन लोगों की जमात को नशिस्तें ज़्यादा मिलेंगी। अजीम चौधरी साहब आप क्या देख रहे हैं इस वक्त? अजीम चौधरी साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैं अर्ज करता हूँ। जी मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि JUI को भी वहाँ कुछ हिस्सा तो मिलेगा लेकिन बहुत मुख्तसर, जमात इस्लामी को भी एक छोटा सा हिस्सा मिलेगा, बड़ा चंक PTI ले जाएगी, पीपल्स पार्टी और ANP शायद देखते रह जाएं कि क्या हुआ है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये तो अपनी जगह पर कि शाम को रिजल्ट्स आएंगे तभी पता चल सकेगा, गैब का इल्म तो किसी के पास नहीं है, लेकिन एक तब्दीली आ गई। देखें ये जो फाटा, कदीम फाटा या साबिक फाटा के इलाके हैं, ये कदीम रवायात से भरे हुए हैं और यहाँ की अपनी रवायात हैं जिनको तब्दील करने के लिए आम हालात में यहाँ के लोग नहीं मानते थे, किसी भी सूरत नहीं मानते थे। लेकिन अब वहाँ जमात इस्लामी जैसी कदीम जमात और मजहबी जमात और JUI जैसी जमात और ANP ये एक ही सफ में खड़े हो गए हैं और ख़वातीन को भी इंतखाब लड़ाने की बात कर रहे हैं। ये दुरुस्त है कि इलेक्शन कमीशन की हदायत के मुताबिक, कवानीन के मुताबिक ये ज़रूरी हो गया हुआ है, लेकिन ख़वातीन का वोट डालना भी ज़रूरी है। अगर टर्न ओवर कम है तो वो टर्न ओवर इनको पूरा करना पड़ेगा, अदरवाइज इलेक्शन जो है वो दोबारा वहाँ करवाना पड़ेगा। लेकिन ये समाज की एक बड़ी तब्दीली है और ये वोट के ज़रिए वहाँ पर वकूफ़ पजीर हो रही है कि वहाँ की ख़वातीन जो बाहर नहीं निकल सकती थी वो वोट मांगती फिर रही हैं, वो वोट डालने जा रही हैं और वो कारोबारी हुकूमत में शरीक होने के लिए तैयार है। बिल्कुल आपने वजह फरमाया। शाही सैयद साहब अवामी नेशनल पार्टी से भी हमारे साथ इस वक्त हैं, मैं चाहूँगी थोड़ी बात उनसे भी कर लें। अस्सलाम वालेकुम शाही सैयद साहब। वालेकुम सलाम। शाही सैयद साहब, सईद आफरीदी साहब हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, अजीम चौधरी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। आज के जो इंतखाबात हैं उनकी अहमियत के हवाले से हम बात कर रहे हैं और अभी अजीम चौधरी साहब ने बिल्कुल वजह फरमाया कि कदीम कबायली रिवायात को पेश नज़र रखते हुए भी वो तमाम जमातों ने ख़वातीन कैंडिडेट्स जो हैं वो पिचन किए हैं आज के इंतखाबात में, वो भी जनरल नशिस्तों पे, जिनमें से एक नाहिद आफरीदी साहिबा जिनका ताल्लुक आपकी जमात से है और एक जो है वो जमात इस्लामी से हैं। आप क्या समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को, जो हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दूसरी मरतबा मैंडेट दिया गया, मेरे भाई यहाँ पर बैठे हैं वो समझते हैं कि हमारी अच्छे कामों की वजह से कबायली अजला के लोग जब आते हैं, स्पेशली जो बॉर्डर्स लगते हैं, तो उनका झुकाव इनकी तरफ ज़्यादा होगा बनिस्बत और किसी जमात के, क्योंकि बकिया जमातों ने कभी भी फाटा में वो सारे फंड्स मिलने के बाद भी काम नहीं किया था। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, देखने सुनने वाले को सलाम देता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान जब से बना है तो कबाइल को पहली मरतबा वोट का जो हक मिला है, यहाँ पे FCR का काला कानून था और वो रिवाज और रस्म और जरगा सिस्टम पे चल रहे थे, लेकिन वहाँ पे जो खून खराबा हुआ है या जो दहशत गर्दी हुई है, वहाँ के लोगों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है या जो उनके हुकूक सल्ब हुए, वो उनकी एमएनए तो बनते थे। पहले ज़माने में इसका मलिक का वोट होता था, पूरे इलाके में एक वोट होता था, आवाम को तो वोट का पता ही नहीं था। सियासी पार्टियां कब किसी ने छोड़ी, पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में सियासी पार्टियां वहाँ जा रही। मैं खुद बार जब गया था एक जलसे के प्रोग्राम में, मैं खुद गया था, कराची से अभी गया रिसेंटली। बदकिस्मती कहते हैं या जो भी है कि इस इलाके को इग्नोर किया, वहाँ पे एजुकेशन, वहाँ रास्ते, वहाँ प्रॉब्लम है, FCR का कानून है, वो अपना जरगे के पीछे भी परेशानी थी कि वो जरगा भी उससे चला गया, जरगे के लोगों को शहीद किया। अफरीदियों में एक जरगे के अंदर खुदकश हुआ था जिसमें 42 लोग शहीद हुए थे। इलाके के बड़ों को जो बात करते थे, जो उसूल पे चलते थे, जो एहतराम होता था, वो ख़त्म हो गया और वहाँ तो जंगल का कानून चला और दुनिया भर के उज़्बक, चीचन, ताजक, पता नहीं कहाँ से दुनिया आकर गए। न ये हमारी कल्चर है, न ये हमारी रिवायात थी, कुछ कभी ऐसा नहीं हुआ था। फिर अभी कोशिशें करके सियासतदान पार्टियों के सबकी कोशिशों से अल्लाह अल्लाह करके अभी इनको दायरे में ले आया। ये खुशाइन बात है कि अब इलेक्शन हो रहा है, कौन जीते कौन हारे,
اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اور آپ نے اور ساری دنیا نے دیکھا کہ الیکشن کون کرواتا ہے، الیکشن کیسے ہوتا ہے۔ ہماری ڈیمانڈ یہ تھی کہ ابھی بھی جو رینجر یا جو فوج ہے وہ صرف سیکورٹی کے پرپز تک آئے، گنتی میں نہ آئے۔ پہلی مرتبہ بھی شام 6 بجے تک بہترین الیکشن ہوا تھا، 6 سے بعد 2 گھنٹے میں جو گنتی ہو گئی جس کا کام نہیں تھا گنتی کرنا، پھر وہی نظر آ رہا ہے کہ پھر وہ لوگ آ گئے، اور پھر اگر وہ اندر بیٹھ کر کے گنتی کریں گے تو اس کے اوپر تو ہم پہلے سے آپ کو بتاتے تھے کہ ہم اس سے مطمئن نہیں ہوں گے، کیونکہ فوج کا کام صرف سیکورٹی کا کام ہے، اور جو ہمارے ادارے ہیں، الیکشن کمیشن ہے، گنتی کرنا، رپورٹ دینا، وہاں پہ مجھے پتا ہے کہ وہاں پہ نیٹ کی پرابلم ہے۔ یہ بولتے کہ ہم واٹس ایپ پہ بھیجیں گے، کیسے بھیجیں گے، وہاں تو نیٹ ہی نہیں چل رہا، نیٹ کا پرابلم ہے وہاں پہ۔ بہرحال دیکھو، ہمیں اندر خوشی اس بات کی ہے کہ وہ لوگ بھی پاکستان کے اس دائرے میں جس سے جو حال میرے بچے کا ہے وہ ان کا بھی ہوگا، وہاں پہ قانون ہی پاکستان کی قانون ہو جائے، پارلیمنٹ میں آ جائے۔ وہاں جو ڈسکریمنیشن ہوا ہے، جو زیادتیاں ہوئی ہے، اگر وہ ان کے اپنے نمائندے خود چناؤ کرے، وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی پارٹی سے ہو، وہ آگے علاقے کے لیے کام کرے۔ بہت اچھی بات کہی آپ نے، تھینک یو سو مچ شاہی سید صاحب۔ یہ اسپرٹ مجھے بڑا اچھا لگا کہ کسی بھی جماعت سے تعلق ہو، لیکن اس بات کی خوشی، اس بات کی اہمیت کو سب جانتے ہیں کہ جہاں کبھی انتخابات نہیں ہوئے تھے، آج وہاں پر انضمام کے بعد لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی کا پارٹی کو ووٹ دیں، صوبائی اسمبلیوں تک پہنچائیں، تاکہ پھر یہ قوانین ان کے لاگو ہوں، جو صوبے کے قوانین ہیں، جو پاکستان کے قوانین ہیں، تاکہ ان کی زندگیوں میں بھی بہتری آئے۔ میرے پاس بس آخری 2 منٹ ہے، میں ایک منٹ آپ دونوں محترم مہمانوں کو دینا چاہوں گی تاکہ آپ اپنی آخر میں بیان کر سکیں کہ جو بات شاہی سید نے کہی، میرے خیال سے تمام جماعتیں اس اہمیت کو سمجھ رہی ہیں کہ انتخابات اور ایف سی آر کے کالے قانون کا خاتمہ یہ کتنا اس پورے ریجن کے لیے بہترین ثابت ہو سکتا ہے۔ جی عظیم صاحب، سٹارٹنگ فرام یو۔ تاریخی لمحہ ہے آج اس حوالے سے کہ عوام خود اپنے نمائندے منتخب کر رہی ہیں، اپنے مسائل کے حل کے لیے، اپنی ترجیحات کے لیے وہ خود فیصلہ کر رہے ہیں، اور عوام کا فیصلہ جو بھی ہو اس پر سر تسلیم خم ہے۔ بالکل صحیح۔ جی سعید صاحب۔ جی بالکل، سب سے پہلے تو میں شاہی سید صاحب کی تائید کروں، بڑی اچھی بات کی، اور حقیقتاً ہم نے یہ سارے مسائل فیس کیے جو ہم ذکر ابھی کر بھی چکے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا موقع ہے، اور انشاءاللہ سیکورٹی کا اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی بھی حالات تو ہے، اللہ خیر کرے تو وہ بھی مجبوری ہے اس طرح کے ارینجمنٹس کرنا، لیکن میں انشاءاللہ اپنے ایکس فاٹا کے عوام سے یہ عہد کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو ترقی کی شروعات ہے، آپ کے علاقے میں کالجز، یونیورسٹیاں، اسپتال، آپ کے اسکول، پانی کے مسائل، ٹرانسپورٹ کے مسائل، سڑکوں کا جال، یہ نیٹ ورک، ساری چیزیں انشاءاللہ اب یہ شروعات ہے، اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ چونکہ صوبے اور وفاق دونوں میں ہے، اور اس کے لیے بڑی لگن کے ساتھ ہم چاہتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں آخر پوائنٹ میرا یہ ہے کہ یہ جو کینڈیڈیٹس ہیں نا جو کنٹیسٹ کر رہے ہیں، چاہے باقی پارٹیوں کے بھی ہے، اصل تبدیلی یہ ہے، اس سے پہلے جو لوگ آتے تھے میں ذکر کر چکا ہوں، ان میں اور ان میں بہت بڑا فرق ہے، ینگ ہے، نوجوان ہے اور پڑھے لکھے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس۔ دیکھتے ہیں شام کو ریزلٹس کیسے آتے ہیں، جس کے بھی حق میں آئیں۔ جو بات میرے سارے محترم مہمانوں نے آج کی اس ٹرانسمیشن میں کی کہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ تبدیلی آ جانی چاہیے ہے قبائلی علاقوں میں رہنے والے تمام ہمارے بھائی بہنوں کی زندگیوں میں، کہ وہ ان کو بھی وہ انفراسٹرکچر ملے، ان کو بھی وہ قوانین ملیں، ان کو بھی وہ ہیومن رائٹس ملیں جس کی اشد ضرورت ہے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔